مجھے اس وقت وہ بہت اچھا لگتا تھا کہ یار یہ جمعیت میں ہے، علماء کی جماعت میں ہے اور علماء حق کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو اللہ پاک کبھی ہمیں بھی موقع دے تو ہم بھی اس جماعت کے ساتھ کچھ اللہ پاک ہم سے کام لے۔ آپ کا یہ بزنس فورم کے لوگوں سے جو ہے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو جمعیت علماء اسلام وہاں کیا کیا پا رہے ہیں؟ آپ کے کیا تاجروں کے اندر جمعیت علماء اسلام سے تعلق جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، یا جمعیت کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو تاجر جڑ رہا ہے، الحمدللہ جمعیت اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اندر ایک کوالٹی ہے، جیسے ہر لیڈر میں کوالٹیاں ہوتی ہیں، مولانا فضل الرحمان اپنے کارکن کو نہیں چھوڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے صدر بزنس فورم جمعیت علماء اسلام پنجاب چودھری شبیر نور صاحب۔ چودھری صاحب بہت شکریہ جو ہے وہ ٹائم دینے کا۔ بزنس کے میدان میں قدم رکھنے کا آپ کا جو ہے وہ آغاز کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان صاحب بہت شکریہ۔ سلمان صاحب، میرے جو والد تھے وہ بھی تاجر تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، اور سکول ٹائم سے ہی اپنے والد کو دیکھ کے میرے دماغ میں ایک چیز آئی کہ کاروبار ہی کرنا ہے، کوئی جاب نہیں کرنی یا زراعت کا کام نہیں کرنا، صرف کاروبار کرنا ہے، اور یہی ٹارگٹ تھا۔ تو الحمدللہ چھوٹی عمر سے ہی پھر کاروبار میں لگ گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کوئی اونچ نیچ بھی آئی اور کوئی مشکلات بھی آئی، پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ کاروبار میں ترقی دی۔ آپ جمعیت علماء اسلام بزنس فورم پنجاب کے صدر ہیں، تو جمعیت علماء اسلام کے آپ کی شمولیت کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ سلمان صاحب، جمعیت علماء اسلام تو میری نظریاتی جماعت ہے۔ میں جمعیت علماء اسلام سے پہلے تبلیغ میں اللہ پاک نے وقت لگایا ہے، جماعت میں میرے بیرون سفر بھی ہوئے، تو یہ نظریاتی جماعت ہے اور بہت پہلے سے ایک خواہش تھی۔ بلکہ میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاتا چلوں کہ میں بزنس کے لیے کوئٹہ گیا، اور کوئٹہ میں نے وہاں اپنی کانیں لی، کوئلے کی کانیں، اور اپنا ڈیپو تھا۔ وہاں ایک دوست تھے نور خان، اب مجھے یاد نہیں ہے، یہ 2012-13 کی بات ہے شاید، کہ اس کے پاس جمعیت کا کوئی عہدہ تھا، اور وہ میرے دوست کا دوست تھا، پھر ہمارا بھی دوست بن گیا، گپ شپ اس سے ہوتی تھی۔ تو مجھے اس وقت وہ بہت اچھا لگتا تھا کہ یار یہ جمعیت میں ہے، علماء کی جماعت میں ہے اور علماء حق کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو اللہ پاک کبھی ہمیں بھی موقع دے تو ہم بھی اس جماعت کے ساتھ کچھ اللہ پاک ہم سے کام لے، تو ہم بھی کوئی وقت گزارے۔ بس پھر وقت گزرتا گیا، ہم بھی اپنے کام کاج میں لگے رہے، اور اللہ رب العزت نے پھر ابھی جب یہ الیکشن ہوا 2024 میں، اس الیکشن میں ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں حافظ محمد یوسف، میری برادری کے ہیں، عزیز ہیں ہمارے، تو انہوں نے، ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے، تو ہمارے الیکشن میں کمپین کی، اور پھر انہوں نے ساتھیوں سے ملاقات کروائی، اور حافظ نصیر احمد احرار صاحب سے ملاقات کروائی۔ حافظ صاحب سے ایک ملاقات ہوئی، 2 ملاقات ہوئی، 3 ملاقات ہوئی، اور حافظ صاحب نے بے لوث ہمارے ساتھ الیکشن کمپین کی، اور جتنا تعاون ہو سکا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، اور اپنی مصروفیت ترک کر کے ہمارے الیکشن میں انہوں نے کمپین کی، اور انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے، ہار جیت تو ایک حصہ ہے کھیل کا، پر ان کی محنت اور کوشش نے ہمیں بڑا متاثر کیا، جو انہوں نے بے لوث کی۔ اور جب حافظ نصیر
احرار نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کروائی انہی دوران الیکشن کی کمپین کے دوران ہی. تو مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تو قائد محترم سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا، اور قائد محترم نے بھی فرمایا حافظ صاحب سے کہ آپ ان کا ساتھ دو. تو بڑا اچھا لگا کہ یار یہ ایک تو ہماری نظریاتی جماعت ہے اور ایک بے لوس ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں نے ہمیں متاثر کیا. اور میرا خیال ہے الیکشن کے دوران ہی میں نے اپنا جو ہے نا رکنیت فارم فل کر لیا تھا. جیسے آپ نے کہا کہ ان کی ان جدوجہد کو دیکھتے ہوئے یا ان کی آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے، تو کیا یہ وقتی سیاسی فیصلہ تھا یا جیسے آپ کہہ رہے کہ نظریاتی اور فکری فیصلہ تھا؟ نہیں، یہ نظریاتی تو پہلے سے ہی تھا. جب ہماری رکنیت ہوئی اور پراپر ایک شمولیت ہوئی تو اس وقت انہوں نے کافی متاثر کیا حافظ نصیر صاحب. جی، بزنس فورم کے صدر کے حیثیت سے مطلب صوبہ پنجاب کے طور پر آپ کی بنیادی ذمہ داریاں کیا بنتی؟ یہ صوبہ پنجاب میں جو جمعیت علماء اسلام نے مجھے ذمہ داری دی ہے، دیکھو کوئی بھی جماعت چاہے وہ دینی جماعت ہو سیاسی جماعت ہو، اس میں جو بزنس کمیونٹی ہے نا، جو بزنس مین ہیں، وہ کسی بھی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے کاروبار کیا، اور وہ ایک تاجرہ تھی. وہ تاجرہ تھی، تو ان نے کاروبار کیا اور شرعی اصولوں پہ کیا، اور اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تقویت پہنچی. جیسے ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاجر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر تھے، تو دین کو ان کے تاجر ہونے نے بڑی تقویت پہنچائی تھی. جب جہاں ضرورت ہوتی تھی مال غنیمت کی تو یہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے، اور دین کو کافی فائدہ ہوا ان سے. تو اسی طرح جو ہماری جماعت ہے، انشاءاللہ تعالی جماعت میں جب تاجر کمیونٹی ہماری متحرک ہوگی اور تاجروں میں محنت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے تاجر بھی ہماری جماعت کی تقویت کا سبب بنیں گے انشاءاللہ تعالی. جب اب تک پنجاب کے اندر بزنس کمیونٹی کو منظم کرنے کے لیے آپ کی اب تک کیا اپروچ کیا ہے اور اب کی کیا حکمت عملی؟ سلمان صاحب، چونکہ یہ پنجاب میں نیا فورم بنا ہے پہلی دفعہ، پہلے جمعیت علماء اسلام کے اندر بزنس کا فورم نہیں تھا، یہ نیا فورم ہے. اب تک الحمدللہ ہم نے پورے پنجاب کے اندر ڈھانچہ مکمل کر لیا ہے، اور ابھی بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں پنڈی ڈویژن کے دورے پہ آیا ہوں. اب ہم نے اوپر جو ڈھانچہ مکمل کیا ہے اس کے ساتھ اب ہم ہر اضلاع میں جا رہے ہیں، ایک ایک اضلاع میں، اور ساتھیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، ان میں جماعت کو متحرک کر رہے ہیں، اور ہم اپنے جو تحصیل ہوگی، یہ جو ضلع ہے، ضلع کے اندر ہم عاملہ بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ پھر تحصیل میں، اور تحصیل کے بعد یونین کونسل میں، یونٹ میں. تو انشاءاللہ یہ سارا کر کے اس کے بعد ہم سارے جتنے بازار ہیں جہاں تاجر برادری بیٹھی ہے، اور بازاروں کے اندر تاجر کمیونٹی کے اندر مختلف جو کمیونٹی ہے، جیسے مختلف فیکٹری آنر ہیں، بازاروں کے ہمارے تاجر برادری ہے، ایسے جو مختلف شعبے ہیں، ان میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کی رکنیت جمعیت علماء اسلام میں کروائیں گے، اور ان کو جماعت کے ساتھ منسلک کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ تاجر بزنس فورم نیا فارم بنا ہوا ہے پنجاب میں بھی، ظاہر بات ہے نہیں آیا ہے، اور چونکہ ہم نے بھی دیکھا کہ مولانا صاحب گزشتہ کچھ عرصے میں پنجاب کے اندر بڑی پذیرائی مولانا صاحب کو جو ہے وہ ملی ہے. آپ کا یہ بزنس فورم کے لوگوں سے جو ہے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو جمعیت علماء اسلام وہاں کیا پا رہے ہیں؟ آپ کے کیا تاجروں کے اندر جمعیت علماء اسلام سے تعلق جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، یا جمعیت کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ
لوگوں کا رجحان جمعیت کی طرف آ رہا ہے. جیسے ہر تاجر کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ پہلے سے منسلک تھا. کوئی نون لیگ کے ساتھ تھا, کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا, کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ تھا. پر جو تحفظات تھے تاجروں کے, جو مشکل اور پریشانیاں تھیں, وہ دوسری جماعتوں سے حل نہیں ہو رہی تھی. اب الحمدللہ مولانا صاحب کی خاص جو توجہ ہے پنجاب کی طرف, اور مولانا کے دھیان کی برکت سے پنجاب کا جو تاجر ہے, کئی ایسے واقعات ہیں کہ جہاں ان کو کوئی مختلف موقع پہ کوئی پریشانیاں پیش آئی تو مولانا صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. جیسے آج کل بیوروکریسی بھی ہمارے تاجر برادری کو تنگ کرتی ہے, اور کئی بدماش لوگ, بھتہ خور لوگ وہ تنگ کرتے ہیں. تو الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو تاجر جڑ رہا ہے, الحمدللہ جمعیت اس کے پیچھے کھڑی ہے ہر طرح, پوری طاقت کے ساتھ, پورے افراد کے ساتھ. اور یہ ایک نہ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جن سے تاجر برادری کی دلچسپی بڑھ رہی ہے, اور وہ جمعیت کو جوائن کر رہے ہیں, اور جمعیت میں آنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. اصل تو تاجر کی پسند ناپسند اتنی ضروری نہیں ہوتی. تاجر اپنے آپ کو جہاں محفوظ سمجھتا ہے وہاں وہ آتا ہے. تو الحمدللہ مولانا کی جو پالیسیاں ہیں, جو حکمت عملی ہے, جیسے پچھلے دنوں لاہور کے اندر ایک مارکیٹ کو گرایا جا رہا تھا, تو تاجر برادری اکٹھی ہو کے مولانا کے پاس آئی, اور مولانا نے سٹینڈ لیا. ہمیں بھی حکم فرمایا کہ آپ جائیں. پھر میں, حافظ نصیر احمد احرار صاحب, غضنفر عزیز صاحب اور کئی دوست, ہم گئے وہاں پہ. اور تاجر برادری کی میرا خیال ہے کوئی 8 سے 10 اپنا وہ جماعتیں تھیں, مختلف یونین کے لوگ تھے. ان سے ہماری ملاقات ہوئی, اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہم مولانا کے حکم پہ آئے ہیں, اور ان کو تسلی دی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے محکموں کے پاس جانا پڑے, اور چاہے اسٹریٹ پاور دکھانی پڑے. کوئی آپ کی دکانیں, آپ کی بلڈنگیں گرانے آتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میدان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, ڈی سی آفس جانا پڑتا ہے, یا کسی بھی ادارے کے پاس جانا پڑتا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی. اور نون لیگ جو ایک بڑی مارکیٹ تھی جس میں تقریباً 7,000 کے قریب دکانیں تھیں, 7,000 ہاں, اور جس میں کوئی 12-12.5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو رہے تھے جو متاثرین تھے. الحمدللہ آج تک, ابھی تک سٹل وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اور حکومت بیک فٹ پہ آ گئی ہے. انہوں نے وہ اپنا پروجیکٹ جو فوراً ڈیمولش کا تھا وہ اس کو بند کر دیا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تاجر بڑا متاثر ہو رہا ہے, اور مولانا کی طرف آ رہا ہے, اور مولانا کے پاس آنا اپنے آپ کو وہ محفوظ سمجھ رہے ہیں. اچھا, آخر میں یہ تاجر برادری کو, آپ کا تعلق بزنس فورم سے ہے, تو تاجر برادری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تاجر برادری کو ایز اے پریزیڈنٹ پنجاب جے یو آئی بزنس فورم یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے اندر ایک کوالٹی ہے. جیسے ہر لیڈر میں کوالٹیاں ہوتی ہیں, مولانا فضل الرحمان اپنے کارکن کو نہیں چھوڑتا. مولانا کے اندر یہ کوالٹی ہے, اور یہ ایک اچھی صفت ہے کہ مولانا اپنے کارکن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا کارکن ہو یا بڑا کارکن ہو. تو تاجر برادری جو مولانا پہ اعتماد کر کے جمعیت کو جوائن کرے گی, انشاءاللہ تعالی کبھی بھی مولانا صاحب اس کو مایوس نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, حالات جیسے بھی ہوں انشاءاللہ تعالی. تو میں یہی عرض کروں گا کہ جمعیت علماء اسلام کو جوائن کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کے جان مال کی یہاں پہ حفاظت ہوگی, اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب ٹائم دینے کے, جزاک اللہ خیر. بڑی مہربانی سلمان صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.